بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ۔ میں ہوں میاں نذیر احمد، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پنجاب ٹی وی 653۔ میں اپنے پروگراموں میں مختلف قسم کی گفتگو ناظرین سے کرتا رہتا ہوں، لیکن آج جو میں نے گفتگو کرنی ہے یہ بہت ہی اہم گفتگو ہے۔ یہ دین کے بارے میں گفتگو ہے۔ تو کچھ جو اپنے آپ کو علماء دین کہتے ہیں لیکن وہ دین کو کس طرح سے غلط بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ 1995-96 کی یہ بات ہے۔ کراچی میں مقیم تھا میں۔ ان دنوں میں جناب محترم مولانا شاہ احمد رانی رحمۃ اللہ ان کے پیچھے میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے وہاں صدر بوری بازار میں جایا کرتا تھا۔ تو میرے وہاں پہ ایک دوست تھے فیض محمد، جو فیصل آباد کے رہنے والے تھے لیکن کراچی میں مقیم تھے۔ عمر سے وہ مجھ سے بڑے تھے لیکن ہم دوستوں کی طرح رہتے تھے۔ تو الحمدللہ شروع سے ہی یعنی کہ اچھے لوگوں کے پاس ہمارا بیٹھنا اٹھنا ہوا۔ دینی لوگوں کے ساتھ ہی ہم بیٹھتے تو دینی لوگوں کے ساتھ ہی ہماری گفتگو ہوتی تھی۔ تو وہاں اس وقت اکثر وہ لوگ جو ہیں دین کی چھوٹی موٹی بات ہوتی تو ہم لوگوں سے وہ شیئر کرتے تھے، پوچھ لیتے تھے ہم لوگوں سے۔ تو ان کو پتہ تھا ہم اچھے استادوں کے پاس بیٹھتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارا بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ایک دن میرے دوست نے مجھے کہا یار تو آج جمعہ پڑھنے کے لیے میرے ساتھ چل۔ میں گلزار حبیب میں جمعہ پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ جب گیا ہوں تو اس نے عالم صاحب نے جناب محترم نے ایسی ایسی مثالیں دی جو مجھے مناسب نہیں لگ رہی تھیں کہ آپ نے اگر میٹر لگوانا ہے تو پہلے آپ درخواست دو گے، پھر تمہاری درخواست منظور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، پھر وہ تمہارے گھر میں سروے کرنے کے لیے آئیں گے، پھر وہ تمہارے گھر میں آ کے وہ آ کر تمہارے تاریں بچھائیں گے آ کے، تو پھر وہ تمہیں آ کے کنیکشن ملے گا تمہیں۔ اگر تمہارا وہ اگر تمہاری تاریں ڈائریکٹ لگا دی گئی تو تمہارے گھر میں آگ لگ جائے گی، تمہیں پہلے فلانے پیر کے پاؤں پڑنا پڑے گا، پھر فلانے پیر کے پاؤں پڑنا پڑے گا۔ کیا سے کیا وہ کہہ رہا تھا، اللہ اس کو عطا فرمائے، لیکن مجھے وہ سب باتیں اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ہم لوگ جمعہ پڑھ کے جب واپس آئے تو آنے کے بعد شام کو پھر ہمارا کوئی 5 بجے تقریباً عصر کی نماز کے بعد اس وقت ہمارا پھر دوبارہ ہمارا بیٹھنا ہوا۔ تو مجھے کہتا ہے جی کیسی گفتگو لگی؟ میں نے بولا یار میں نے تو ایک ٹکے دی گفتگو نہیں لگی۔ کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا یہ بتا، اللہ تعالیٰ کو بجلی ہے یا اللہ تعالیٰ کو بلب ہے؟ یہ کیسی مثالیں دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات پاک ہے جو ہمارے شارع کے قریب ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بارش کے لیے نکلتے ہیں، نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں، تو حکم آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے، جب تک آپ کے صف کے اندر ایک منافق کھڑا ہو، جب تک وہ منافق نہیں نکلتا تو بارش نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ وہ آدمی باہر نکل جائے، لیکن وہ آدمی کہتا ہے اگر میں باہر نکل گیا تو میں رسوا ہو جاؤں گا۔ وہ وہاں صف کے اندر کھڑا کٹائی ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ملاتا ہے، اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا ہو گیا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اللہ معاف کر دیتا ہے تو بارش آ جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہے، کوئی آدمی بھی کوئی نہیں نکلا اور بارش بھی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یا اللہ بندہ کون؟ کہا نا وہ میرے اور میرے بندے کا واسطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اتنے شارع کے قریب ہے، وہ کیا وہاں پہ ٹرانسفارم لگا رہا ہے، کھمبے لگا رہے ہیں، بجلیاں لگا رہے ہیں۔ میں نے بولا مجھے اس کی کوئی بات نہیں اچھی لگی، مجھے بولا خیر وقت گزرتا گیا۔ پھر اگلے جمعہ آنا تھا تو مجھے اس نے پھر مجبور کیا، کہتا ہے یار تم میرے ساتھ چل۔ جیسے کہ میں مولانا شاہ احمد رانی صاحب کے پیچھے میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا، لیکن اس نے مجھے مجبور کیا، میں پھر بھی اس کے ساتھ ان کے چل پڑا۔ جمعہ پڑھنے کے لیے جب گئے اس دن انہوں نے سنو دنیا کے وہ جھوٹ بولے، اللہ تعالیٰ معافی دے، کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ بات شارٹ لفظوں میں کرتا ہوں اس لیے کہ لمبا پروگرام نہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ کہا جی ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دین کے لیے 3 جھوٹ بولنے پڑے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جھوٹ اور نبی اور پھر سب نبیوں کے باپ۔ لیکن ایسے بھی علماء ہیں جو اپنے آپ کو علماء دین کہتے ہیں، لیکن وہ نہ دین کو سمجھتے ہیں نہ حدیث کو سمجھتے ہیں، کہاں سے کون سی وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ سنتے جانا آپ، سنتے جانا وہ کیا کہہ رہا ہے۔ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ مصر کے اندر داخل ہوئے، وہاں جو بادشاہ تھا وہ میاں بیوی کو برداشت نہیں کرتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا
کہ یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ انہوں نے مجبوری میں جھوٹ بولنا پڑا، ورنہ جو بادشاہ جو ہے وہ میاں بیوی کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ پھر کہتا ہے کہ پھر دوسرا جھوٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر بولنا پڑا کہ جب سب یعنی کہ وہ بت پرست جو تھے سب وہ میلے کو جا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تو بھی ہمارے ساتھ چل۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ تو وہ بھی مجبوری سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھوٹ بولنا پڑا۔ کہتا پھر تیسرا جھوٹ اس ٹائم بولنا پڑا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب بتوں کو توڑ دیا اور کلاڑا جو ہے وہ بڑے بت کے اوپر رکھ دیا۔ جب وہ لوگ واپس لوٹ کر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں سارے کے سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یا تم ادھر تے بتاؤ ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو کس نے مارا ہے، کس نے توڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بڑے بت نے توڑا ہے، جبکہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا۔ یہ تم کہہ رہے ہو، سنو انہوں نے کیا کہا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا، جب بادشاہ کو یہ نہیں کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے، انہوں نے کہا تھا یہ میری دینی بہن ہے۔ دنیابی ان کی بیوی تھی۔ پھر انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ بیمار کا مطلب یہ تھا کہ میں بے چین ہوں، میں پریشان ہوں، میں سمجھ نہیں پا رہا کیا کروں، میں بیمار ہوں۔ یہ جھوٹ نہیں بولا تھا، یہ انہوں نے سچ بولا تھا۔ پھر انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارے بڑے بت نے توڑے ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کے بڑے بت کے اوپر کلاڑا پڑا ہوا ہے، پھر اس سے پوچھ لیں کس نے توڑے ہیں۔ تینوں کوئی جھوٹ نہیں بولے، لیکن یہ تم اپنی طرف سے بکواس کر رہے ہو، یہ تم ایک نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہو۔ کہیں پہ نبی نے جھوٹ نہیں بولا، لیکن تجھے عقل نہیں ہے۔ چنانچہ ہم جمعہ پڑھ کے واپس جب آئے ہیں، دوسرے تیسرے دن میں روزانہ گزرتا تھا، وہ میرے دوست کی دکان تھی، کریانے کی دکان تھی اس کی، تو میں وہاں سے جا رہا تھا، ان کے پاس ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے، وہ فروٹ کی ریڑھی لگاتے تھے۔ تو وہ ہری پور ہزارے کے رہنے والے تھے۔ وہ فیض محمد سے پوچھ رہے ہیں کہ یار اگر کوئی آدمی مجبوری ہو تو آدمی مجبوری میں جھوٹ بول سکتا ہے۔ گفتگو ہو رہی تھی، تب تک میں بھی وہاں پر پہنچ گیا۔ تو وہ فیض محمد ان بزرگوں کو کہہ رہا ہے کہ ہاں مجبوری میں آدمی جھوٹ بول سکتا ہے، ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبوری میں جھوٹ بولنا پڑا، وہ اس کو کہہ رہا ہے۔ تب تک میں پہنچ گیا، میں نے بولا رک جاؤ ادھر ہی۔ پھر میں نے فیض محمد کو کہا کہ اللہ کے بندے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ میری دنیابی تو ان کی بیوی تھی، کہا یہ میری دینی بہن ہے، کہاں سے جھوٹ ہوا؟ پھر انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، بیمار سے مطلب کہ میں پریشان ہوں، میں الجھن میں ہوں، تو کہاں سے جھوٹ ہوا؟ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے یہ آپ کے بڑے بت کے اوپر کلاڑا رکھا ہوا ہے، اس سے پوچھو کس نے توڑا ہے، کہاں پہ جھوٹ ہوا، کہاں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے، تم لوگوں کو کیوں گمراہ کرتے ہو بغیر تصدیق کیے ہوئے بات کو؟ میں نے انہیں بزرگوں کو کہا، بزرگوں اسلام جو ہے، دین جو ہے، ہمارا جھوٹ کو ایسی نفرت سے دیکھتا ہے، ہمارے مذہب کی تو قریب سے بھی کہیں جھوٹ نہیں گزرتا۔ یہ ہمارے کچھ علماء دین جو ہیں یہی اس کو غلط بیانی کرتے ہیں، انہی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو کس طرح بیان کرنا اور کس طرح نہیں بیان کرنا۔ تو دوستو بات کو سمجھا کرو، سمجھنے سے پہلے بات کو مت کیا کرو۔ مسلمان کے لیے جھوٹ بولنا اتنے کافی ہے، سنی سنی باتوں کو بغیر تصدیق کیے لوگوں کے آگے کرتے پھرو۔ پھر وہی اب بھی کافی سارے عالم ہیں، ایک وہی عالم ہے کچھ اب بھی دین کے اندر وہ ایسے شوشے پھیلاتا ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے، میں ابھی اس کا کلپ ایک دیکھ رہا تھا، کہتا ہے اللہ تعالیٰ معافی دے، اللہ تعالیٰ معافی دے، ایسا کہتا ہے کہ جو پھر جتنے بھی یہ بزرگ ہیں اللہ کے ولی ہیں، ہم اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ولیوں کو پوجتے نہیں ہیں۔ لیکن یہ لوگ جو جن کی باتیں میں کر رہا ہوں، ان میں سے کچھ لوگ ولیوں کو پوجتے ہیں، ماننے کی بات الگ ہے، پوجنے کی بات الگ ہے۔ کہہ رہا ہے اچھا کسی اللہ کے ولی نے نہیں کہا کہ ہمارے درباروں پہ آؤ تمہیں ڈھول ڈمکیاں بجانا ہو، یہاں پہ دیگے لگانا، یہاں پہ چادریں چڑھانا، جا کے منتیں مننا، یہ سب ان کی اپنے فعل ہیں سارے اپنے۔ اللہ کے ولی دین کو پھیلانے کے لیے آئے، ان کی وجہ سے دین پھیلا۔ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے دوست تھے، اللہ اپنے ولیوں کا ذکر قرآن میں کرتا ہے۔ جو ولیوں سے انکار کرتا ہے سمجھو وہ قرآن سے انکار کرتا ہے۔ ولی برحق سچ تھے، ان سب جو ہیں ان کے اپنے گھر کی کھچڑی پکائی ہوئی جیسے مرضی پکاتے رہیں۔ کہتا ہے کہ ہمارے پیر نے پوچھا، ہمارے پیر نے بغداد والے نے پوچھا، دروگا جو ہے جہنم کا دروگے سے پوچھا کہ یہاں میرا کوئی مرید تو نہیں آیا؟ جہنم کے دروگا نے کہا کہ جی نہیں کوئی بھی نہیں آیا۔ ابھی اس سے پوچھو کہ تمہارا باپ چلا گیا تھا وہاں پوچھنے کے لیے جو تو ایک تار آ گئی تجھے،
کس طرح تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، کس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ پھر کہہ رہا ہے یہ بغداد والے ہمارے جو بزرگ ہیں، پیر ہیں، تو بیت اللہ ان کا طواف کرنے کے لیے وہاں پر آ گیا تھا۔ وہ کسی صحابی کے لیے تو طواف وہاں پر کرنے نہیں چلا گیا، نبی کے پاس تو مدینہ منورہ نہیں چلا گیا۔ کیسی تم جہلوں والی باتیں کرتے، کو لوگوں کو گمراہ کرتے ہو۔ دوستوں ایسے لوگوں سے بچ کے رہا کرو۔ یہ لوگ جو ہیں صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ کوئی عالم نہیں ہوتے، ان کا نام ہوتا ہے عالم، بس یہ عالم ہے، لیکن باتیں ایسی کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے والی۔ آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ کافی سارے علماء دین اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ ہاں، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا نکاح جو ہے وہ جنت میں پڑھایا گیا تھا، جنت میں نکاح ہوا تھا۔ اس کے موضوع کے اوپر بھی بات ہوگی کہ ان کا نکاح کیسے ہوا تھا اور کہاں پہ ہوا تھا، کون کہتا ہے جنت میں ہوا تھا۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ ضرور گفتگو ہوگی۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔